بھائی محمد علی صاحب اور دیگر احباب سے کہتا ہوں اس وقت ویڈیو آن کرے. میں وصیت ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ حافظ عمر صدیق صاحب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں کس لیے کہ میرے ضلع میں رات ان کے متعلق گفتگو ہوئی. میں سمجھتا ہوں وہ ہماری نااہلی ہے. ہم ان سے خدا کے لیے، کیونکہ حافظ انتسام الہی ظہیر صاحب وہ سیالکوٹ جو ہے ان کے دادگے ہیں، تو ہم ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ان کی طرف سے بھی اور بحثیت جماعت بھی. میں نے ان دنوں میں اپنے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ تھے جن کا نام غیروں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے اس گلدستے کو کسی کی نظر کھا گئی. ہم آبادی انتظام صاحب سے ہم 20 سال سے اس جماعت کے لیے دن رات ایک کی ہے. ہم نے کبھی 1 روپیہ بھی پورے ضلع سے کہیں نہیں لیا. ہم اپنے بچوں کی جو روٹی ہے اس میں سے کمی کرتے ہیں. جو بھی ہماری جیب میں کمی آتی ہے ہم اس کے اثرات ہمارے بچوں کے اوپر پڑتے ہیں، ان کے لباس کے اوپر پڑتے ہیں. تو ہم ایک گلی میں جاتے ہیں صرف اہل حدیث کے لیے اور اہل حدیث کے شیر و حافظ عمر صدیق اور انتسام الہی ظہیر صاحب کے لیے جاتے ہیں. میں حافظ عمر صدیق صاحب اور حافظ انتسام الہی ظہیر صاحب، حافظ عشام الہی ظہیر صاحب کی خدمت میں آج آپ تمام کے جو ہے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے میں درخواست کرتا ہوں کہ رات جو کچھ ہوا میرے لیے مر جانے کا مقام تھا، میں کسی اور کے لیے نہیں کہتا. جس جماعت کا امیر یہ کہے کہ مجھے بیٹا یہ بتاؤ، جس باپ کے بیٹے آپس میں مل کر نہ بیٹھے کیا وہ باپ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں اس حدیث پر عمل کیجئے. ہم نہیں کرنا ہے، ہم اہل حدیث ہیں. آپ اللہ کے لیے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں. خدا کے لیے مل جائے. ہمارا مقابلہ کسی اور سے ہے اور میں نے یہ تیاری کی ہوئی ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں ایسی تحریک پاکستان میں شروع کروں گا کہ جنہوں نے سیالکوٹ میں پورے ملک میں چہلم کے موقع پر پاکستان کے قانون کو روکا ہے، ہم ان کو قانون کی انشاءاللہ نکیل ڈالیں گے. ہم ان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے. میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے پاس بھی جاؤں گا، میں دیوبندی علماء کرام کے پاس بھی جاؤں گا. اہل سنت اتحاد بنا کر نہ ملک پاکستان میں سنی اسٹیٹ کو ختم نہیں ہونے دوں گا. تو اس لیے ہماری لڑائی کسی اور کے ساتھ ہے. ہم آپس میں الجھ پڑے، دشمن سڑکوں پہ آ گیا ہے. ہم نے اپنی لڑائی ختم کر دی ہے. حضرت حافظ مسروری صاحب، ہم نے انشاءاللہ اپنے اور ملک پاکستان کے دشمن سے لڑنا ہے. کہو انشاءاللہ. ہم ملک پاکستان میں اپنا حق لے کر رہیں گے. ہم ملک پاکستان میں قرآن و سنت کا نواز کر کے رہیں گے. ہم اپنے علماء کرام کو ایک گلدستے کی طرح ایک جگہ پہ جمع کر کے رہیں گے. ہمیں ان کے قدموں کو چومنا بھی پڑا، ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ گلدستہ جمع نہیں ہوگا. انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فخر پاکستان حافظ عمر صدیق صاحب، فخر اہل حدیث
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مجھ سے قبل حافظ مزمل الدین حافظہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، میں اس کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں، لیکن میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ محبت کا پیغام ہے، اور اس میں کوئی بات بھی کسی کے لیے تکلیف دے نہیں. سب سے پہلی بات، ہم سب 7 دفعہ بھی دنیا میں پیدا ہو کر کے آ جائیں، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شیخ یہ ایسی قوم ہے جس کا مسلک اہل حدیث کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا انصاریوں کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے. حضرات، 3 باتیں، ان میں سے دوسری بات مجھے کہا گیا کہ اس نے ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تبارک و تعالی کو یا ان کے بھائیوں کو گالیاں دی ہیں. اگر کوئی مائی کا لال آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ تقریراً تحریراً اس کو ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے میں موت تک منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. میں نے کبھی ایسی جسارت نہیں کی. اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کے لیے تلخ جملوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو اطلاع دی گئی پہنچائی گئی وہ بالکل جھوٹ ہے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. تیسری بات، مشائخ کے نام لیے گئے لاہور میں کہ جی میری ان کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. میری کسی اہل حدیث عالم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اور علماء اہل حدیث کتنے اللہ والے ہیں، نہ ان کی طرف سے ایسا کوئی پیغام ہے اور نہ میری طرف سے ایسا کوئی پیغام ہے. میرے اساتذہ
میرے کلاس فیلو، مجھ سے آگے پڑھنے والے اور مجھ سے پچھلی کلاسوں میں پڑھنے والے اور میری ساری سابقہ زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کو علماء اہل حدیث کی غیبت اور عیب جوئی کرنے سے بالکل متخلا، بری اور اپنی توفیق سے پاک رکھا ہے۔ حضرات آخری بات، ہمارے کوئی 1000 ٹکڑے بھی کر دے، ٹکڑوں کے ٹکڑے کر دے، کٹ مر سکتے ہیں لیکن کبھی مسلک اہل حدیث سے غداری نہیں کر سکتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلک اہل حدیث سے غداری ہمارے خون میں تقریر تحریر میں آ جائے، زندہ کیا مر بھی جائے تو ہماری قبر پہ تھوک دینا کہ جا تو وہ ہے کہ جس نے مسلک اہل حدیث کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور میری زندگی گواہ ہے، مجھے کبھی لیڈری کا ہیضہ نہیں ہوا۔ میں کارکن ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، میں سپاہی ہوں پروفیسر سینیٹر ساجد میر کا، اور اللہ کی قسم میرا باپ دنیا میں نہیں، میں اپنی جماعت کے شیخ الحدیث کو اور اپنی جماعت کے امیر کو اپنے باپ جیسا سمجھتا ہوں اور ان کے اشاروں کی قدر کرتا ہوں، ان کے مزاج کی قدر کرتا ہوں۔ 10 سال سے میں تختہ مشق تھا، پھر انسان پر طبیعت غالب آتی ہے اور غصے میں باتیں نکل جاتی ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں، کوئی فورم، کوئی پنچایت، کوئی جگہ، کوئی الزام ثابت تو کرو نا، خود ہی گواہ، خود ہی مدعی۔ ہمیں پتا تھا کہ قصور ہمارا ہی نکلے گا۔ میں انہی الفاظ پر یہ باتیں میں نے شیخ مزمل الدین کی بات پر کی ہیں کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے اللہ کی توفیق سے آئندہ کوئی آپ کو ایسی بات جواباً بھی سننے میں نہیں ملے گی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ عمر صدیق صاحب۔ اور رہی بات کہ کوئی غیر اہل حدیث یا کوئی رافضی صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کرے، اور میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ ببر شیر یوسف پسروری حافظہ اللہ بیٹھا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ہمارے خطیبوں کا عزم ہے، ہم اپنی ماؤں کا دودھ، عمر صدیق اپنی ماؤں کا دودھ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں جب تک ہم ایسے جانوروں کو نکیل نہ ڈال لیں، اور جب تک زندہ ہوں صحابہ کے دشمنوں کو للکارتے رہیں گے، اور لڑائی اسی بات کہ ہم اہل بیت میں سے کسی فرد کی اہانت کی اجازت نہیں دیتے، صحابہ کرام میں سے کسی کی توہین کی اجازت نہیں دیتے، الزامی طور پر بھی کسی خلیفہ کی، کسی صحابی کی، خاندان نبوت میں سے کسی فرد کی بھی دین اسلام کے اندر توہین کی اجازت نہیں۔ تمام صحابہ زندہ باد، میں نے نام لینا، آپ نے زندہ باد کہنا ہے۔ تمام صحابہ زندہ باد، خاندان نبوت زندہ باد، ابو بکر صدیق زندہ باد، عمر بن خطاب زندہ باد، عثمان بن عفان زندہ باد، علی بن ابی طالب زندہ باد، معاویہ بن ابی سفیان زندہ باد، حسن بن علی زندہ باد، حسین بن علی زندہ باد، اور بیت رضوان کے صحابہ کرام زندہ باد۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، بولو تمام صحابہ جنتی ہیں، نبی کا خاندان جنتی ہے، اور الزامی طور پر بھی کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرات اب آئیے میں اپنے مسلک پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے اس مجلس کے اندر میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سنت ہے، اور
अपनाया जाता है, सीरत को मनाया नहीं जाता, फिर बोलिए सीरत को मनाया नहीं जाता, सीरत को मनाया नहीं जाता। और यह भी याद रखें, कहने वाले कहते हैं नबी के आने की खुशी नहीं। हमारा जवाब सुन ले, खुशी एक दिन के लिए नहीं होती। अहले हदीस का अकीदा है एक लम्हा के लिए, सारी जिंदगी के लिए, क़यामत की सुबह तक के लिए अगर किसी का सीना मोहब्बत मुस्तफा से और आमद मुस्तफा की खुशी से खाली है, हम उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। अब खुशी के दो मेयार है, एक मेयार तेरा है, एक मेयार हमारा है। हमारा मेयार सहाबा के दौर में नजर आएगा, अल्लाह के नबी के दौर में नजर आएगा, और तेरा मेयार नबी पाक के और सहाबा के दौर में नजर नहीं आएगा। मेरा साथ दीजिएगा, जुलूस अल्लाह के नबी के दौर में था नहीं। फिर बोलिए जुलूस अल्लाह के नबी के दौर में था नहीं। जश्न था नहीं। ईद मिलादुन नबी थी नहीं। झंडियां थी नहीं। मोमबत्तियां थी नहीं। हजरात ये हलवे मांडे थे नहीं। आगे नबी में ये चीजें नहीं थी। क्या था? आहद नबी में अल्लाह के नबी की सीरत थी, आहद नबी में कुरान था, आहद नबी में सहाबा थी, सहाबा किराम थे, उनकी मोहब्बत थी। और आहद नबी में क्या था? कलमा अल्लाह के नबी का, अकीदा भी अल्लाह के नबी का। फिर बोलो, कलमा अल्लाह के नबी का और अकीदा भी अल्लाह के नबी का। क्या आहद नबी में ये शबीह जुलजना थी? आहद नबी में अली असगर की डोली थी? आहद नबी में अली अकबर की मेहंदी थी? आहद नबी में, मेरा साथ दीजिएगा, आहद नबी के अंदर सहाबा किराम की कब्रों पर कुब्बे थे? दोशाले थे? आहद नबी में क्या था? फरमाया अल्लाह के नबी ने, वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने सहाबा को तालीम दी थी, सवाल करना तो किससे करना है, मदद मांगनी है तो किससे मांगनी है। आहद नबी में क्या था? रिज़्क देने वाला कौन? अल्लाह के नबी ने रिज़्क किससे मांगा? अल्लाह से। फतह किससे मांगी? अल्लाह से। और आओ सहाबा किराम है, उम्मत के औलिया हैं, आज उम्मत के अंदर शिरक किया जा रहा है। तुम सीरतुन नबी को जश्न की सूरत में मनाते हो, अहले हदीस सीरतुन नबी को इस्लाम की सूरत में अपनाते हैं। गर्दन तो कट सकती है, कभी किसी कब्र पे झुक सकती नहीं। जुबान तो कट सकती है, अहले हदीस कभी किसी इंसान से न रिज़्क मांग सकता है, न औलाद मांग सकता है, न शिफा मांग सकता है, न गलबा मांग सकता है, न इज्जत मांग सकता है। और सुन लो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मेरे साथ पढ़ना, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और मेरे भाइयों, ये जलसों पे आना उलमा की तिजारत नहीं है। हमें वो गुना है जिसके सीने में रब की तौहीद की गैरत है, जो नबी के लिए कट मरना पसंद करता है, और जिसके सीने में सहाबा का बुग़्ज़ है। अल्लाह की कसम है, मैंने अपने दोस्तों से कहा और आज आपको गवाह बनाकर कहता हूं, अल्लाह तू भी गवाह है, उमर सिद्दीक का हाथ शल हो जाए सारी जिंदगी मैंने कभी किसी गुस्ताखे से आबा राफजी से हाथ मिलाया ही नहीं है। अल्लाह की तकबीर, सहाबा, सहाबा, इस्लाम हाफ़िज़
عمر صدیق صاحب. اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اور آئیے یہ قرآن مجید ہے، ساری زندگی گستاخ صحابہ رافضی سے کبھی عمر صدیق نے ہاتھ ملایا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ملایا. باتیں کرتے ہو ہم کٹ جائیں گے امی عائشہ کی عظمت کے لیے. بولو نبی کی ساری بیویاں، نبی کی ساری بیویاں زندہ باد بھی کہنا ہے. نبی کی ساری بیویاں، نبی کی ساری بیویاں، اما عائشہ کی عظمت، اما عائشہ کی وفاداری، اما عائشہ کی روایت، اما عائشہ کی ثقافت، اما عائشہ کی جلالت، اما عائشہ کی محبت. اور اللہ کی قسم ہے مر جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور امی عائشہ کے گستاخوں کے ساتھ کبھی ہم نظر نہیں آئیں گے. اور ایسی زبانوں کو کھینچ کر گدی سے کھینچ کے ٹانگ کے رکھ دیں گے. اور مزمل الدین صاحب آپ قدم بڑھائے، اللہ کی قسم ہے گستاخ صحابہ کے مقابلے میں عمر صدیق آپ کو پہلے موقع میں نظر آئے گا. نعرہ تکبیر. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. اسلام حافظ عمر صدیق صاحب، فخر علی حدیث حافظ عمر صدیق صاحب. اور مجھے اشتہاروں کی ضرورت نہیں ہے، نام کی ضرورت نہیں ہے، اوپر نیچے کی بات نہیں ہے، نام چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، نمبر ڈالنے کی عادت نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے ملحد ہوگا، کافر ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، قادیانی ہوگا، اسلام کے پیغام کے لیے عمر صدیق جب بھی آپ کو نظر آئے گا پہلے مورچے میں نظر آئے گا گولیاں کھانے کے لیے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے باپ نے مجھے کہا تھا جب میں نے مدرسے میں پہلی پوزیشن لی تھی، میرے باپ نے مجھے کہا تھا سینے پہ گولی کھائے گا دین کے لیے تب جامعہ میں پڑھنے کے لیے جانا، اور اگر گولی نہیں کھا سکتا تو کام پہ چلا جا. میرے باپ نے کہا تھا میرا فخر سے سینہ اللہ کی عدالت میں بلند ہو جائے گا. حق کو کا باپ ہے، دین کے لیے مرنے والے کا باپ ہے. عمر صدیق مر سکتا ہے، نہ مسلک سے غداری کر سکتا ہے، نہ دین فروشی کر سکتا ہے. کہاں رہتے ہو، کہاں باتیں کرتے ہو؟ آؤ اور پورے پاکستان میں آپ کو اہل حدیث کے خلاف جو بھی تحریک نظر آئے گی پہلے مورچے میں عمر صدیق نظر آئے گا. اور پورے پاکستان میں آپ کو جو تحریک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خلاف نظر آئے گی پہلے مورچے میں عمر صدیق نظر آئے گا. پورے پاکستان میں پروفیسر سینیٹر ساجد میر ان کے خلاف جو بندہ تحریک نظر آئے سب سے پہلے آپ کو پہلے مورچے میں عمر صدیق نظر آئے گا. اللہ کی قسم ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جب تک زندہ ہے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو دین حنیف کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، صحابہ کی عصمت کے لیے عمر صدیق کا ساتھ دو گے. نعرہ تکبیر. حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ. حق کا راہی، حق کا رفیق، حق کا راہی، حق کا رفیق. اور میری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرنے والوں گزر جاؤ. لا تصریف علیکم الشام یغفر اللہ لنا. بولیے حافظو یغفر اللہ لنا ولکم. بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ مل ایمان